کیا 27 رجب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہونا ثابت ہے یا پھر یہ ڈیٹ خود بخود مشہور ہو چکی ہے؟ واقعہ معراج کی تفصیلات بھی بتا دیں، شکریہ۔ آج دیکھیں پریکٹیکلی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ معراج کا لفظ جو ہے غلط العام ہو چکا ہے۔ اصل میں اس معجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج۔ نبی علیہ السلام کو صرف معراج نہیں ہوئی ہے بلکہ الاسراء بھی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ بخاری مسلم میں احادیث اٹھا کے دیکھیں گے نا، اور آپ ان احادیث کے اوپر باب دیکھیں گے تو وہ اس نام سے ہوں گے الاسراء والمعراج۔ الاسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، جو نبی علیہ السلام کو، اور اسی کے نام پہ سورت بھی ہے، سورۃ الاسراء۔ 15ویں پارے کی جو سورت ہے پہلی، سٹارٹ ہی اسے ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ہستی جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف۔ یہ جو سفر تھا نا آپ کا زمینی، تقریباً اس زمانے میں تو 40 دن کا سفر تھا جو ایک رات میں طے ہوا، اسے کہتے ہیں الاسراء، یعنی رات کا سفر۔ رات، ٹھیک ہے آپ لوگ نکلیں، الاسراء رات کا سفر۔ اور دوسرا ہے المعراج، جو بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا جو سفر طے کروایا، بیت اللہ یعنی بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، وہ کہلاتا ہے المعراج۔ المعراج یعنی آپ کا عروج، بلندی کا سفر۔ تو یہ معجزے کا پورا نام ہے الاسراء والمعراج، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمینی سفر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور آسمانی سفر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک۔ تو یہ معجزہ۔ باقی رہا اس کا رجب کے مہینے میں ہونا، اس کے بارے میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کس مہینے میں ہوا، البتہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں اس معجزے کے اوپر، ڈیٹس کوئی نہیں آئی ہیں۔ تو یہ بال کوئی انہوں نے خود جوڑ جاڑ کے کر لیا ہوا ہے، چلو وہ تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر کوئی جلسے بھی کرتا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس جلسے میں کہانیاں نہ بیان کریں، قرآن و سنت سے آپ جو معراج کا واقعہ ہے وہ بیان کریں۔ میں نے 3 لیکچرز معراج کے اوپر دیے تھے، آلموسٹ 6 گھنٹے کی گفتگو ہے وہ۔ مسئلہ نمبر 126ABC، تو وہ ظاہر اب 6 گھنٹے تو میں واقعہ معراج نہیں آپ کو بیان کر سکتا، ایک بلو پرنٹ ہی میں نے بیان کر دی ہے۔ باقی ڈیٹیلز اس لیکچر میں دیکھیں آپ، تو آپ کو ایک ایک جگہ پر یعنی پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کون کون سی جگہیں راستے میں دکھائی گئیں۔ مسلم شریف میں آتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور سرخ ٹیلے کے پاس میں ان کی قبر بھی تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ پھر بیت المقدس میں صحیح مسلم میں، بخاری میں ڈیٹیل آتی ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں کروائی گئیں، لیکن یہ چیز کوئی عام آدمی آبزرو نہیں کر سکتا تھا، یعنی یہ غیبی پردے میں سب کچھ ہوا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب امامت کا وقت آیا تو جبرائیل نے مجھے آگے کیا، میں نے تمام نبیوں کی امامت کروائی۔ پھر وہاں سے میں پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس طریقے سے آگے کرتے کرتے مختلف آسمانوں پہ مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت بھی دکھائی اللہ تعالیٰ نے، جہنم بھی دکھائی، اپنے امتیوں کے عذابات بھی مجھے وقت میں گزار کے پہلے دکھا دیے گئے، بڑی ڈیٹیلز ہیں۔ تو وہ مسئلہ 126ABC دیکھیں، بلکہ آپ واقعہ معراج، چونکہ غلط العام میں یہی لفظ چل رہا ہے تو میں اسی نام سے اسے اپلوڈ کیا، لیکن اس میں ڈیفینیشن بتائی ہے الاسراء والمعراج۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کے رات کے سفر کا ذکر ہے، اور جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر سورۃ النجم میں۔ تو یہ ساری آیات میں نے کور کی ہیں، پھر احادیث بخاری مسلم سے کور کر کے پورا ایک ڈیٹیل کے ساتھ، ایک سمجھ لیں پورا وہ PhD تھیسیز ہے جو میں نے کور کیا ہے۔ پھر اس میں جتنے اختلافی موضوعات ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ملاقات والا معاملہ ہوا ہے جس کے اوپر کئی ایک رائے پائی جاتی ہیں، اس کو میں نے ڈیٹیل سے کور کیا ہے۔ تو ایک پوری ایک ڈاکٹرائن ہے، اور آپ پورے لیکچر سنیں۔ 126ABC، یہ 3 لیکچرز میں نے دیے تھے جب یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات آئی تھی۔